بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، وتفرد بالأولية والقدم، ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال أيضا: كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على السيد الأنعام النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي، أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، ایصال ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں: پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدہ مغفرت کا، مرحوم کے جن کے درجات انشاءاللہ بلند ہیں انہیں بلند تر فرما۔ پروردگارہ، اس مجلس سے سرکار سید الشہداء کے واسطے اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی، انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ اعظام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کربلا علیہم السلام کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصومین عنایت فرما۔ ثانیاً میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین کی طرف سے مرحوم کے ورثاء کی خدمت میں پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ مل جل کے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کے سورہ یاسین سے قلبی آیت یعنی آیت نمبر 12 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سرنامہ سخن قرار دیا گیا۔ اس آیت کو آپ حضرات الگ الگ مجالس میں الگ الگ عناوین سے الگ الگ ٹکڑوں میں سماعت کرتے ہیں۔ دو حصے ہیں اس آیت کے، ایک کا تعلق عقیدہ قیامت سے ہے اور دوسرے کا تعلق عقیدہ امامت سے ہے۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ نے قیامت اور امامت دونوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس آیت کو جگہ دی ہے اس سورے میں جس سورے کو قلب قرآن کا نام دیا گیا۔ قرآن کے 114 سوروں میں بہت کم ایسے سورے نظر آتے ہیں کہ جن کو اللہ نے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل سے بھی نوازا ہو، ایک لقب بھی دیا ہو۔ 114 سورے ہیں قرآنی، ہر سورے کا اپنا ایک نام ہے، مگر بہت کم سورے ہیں، آپ انگشت شمار کریں گے، انگلیوں پر اگر گنیں تو شاید 10-12 ہی ایسے سورے نظر آئیں گے جن کو شریعت مصطفیٰ کی طرف سے کوئی لقب حاصل ہو۔
اس لیے بھی ایسا ہے کیونکہ نام ہونا کمال نہیں ہے، لقب پا جانا کمال ہوتا ہے۔ نام محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، نام انسیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، نام آرزو اور تمنا کی بنیاد پر ہوتا ہے، مگر لقب حقیقت ہوتی ہے، اور لقب ایک ظرفیت کی عکاسی کرتا ہے ہمارے سامنے۔ مثال اس کی دی جاتی ہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ جو نام رکھا جائے شخصیت بھی ویسی ہی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے اور خدا کرے ایسا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا باپ محبت سے نام رکھتا ہے صادق، مگر آپ گفتگو کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ کذب کے علاوہ اور جھوٹ کے علاوہ صداقت کہیں نظر ہی نہیں آتی، صرف نام کے صادق ہے نا۔ نام باپ نے محبت سے رکھا متقی، اور اب زندگی کا جائزہ لیا تو سوائے فسق و فجور اور ظلم اور فساد اور فتنے کے کہیں بھی کوئی تقویٰ نظر نہیں آتا۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نام رکھا جائے شخصیت ویسی ہی ہو۔ یہ نام پھر کیوں رکھا جاتا ہے؟ محبت کی بنیاد پر۔ باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس مقام کو حاصل کر لے، اس نام کا اثر اس کی ذات میں آ جائے، لہٰذا نام رکھتا ہے۔ حالانکہ میں یہ مقدمتاً عرض کرتا ہوں کہ بچوں کی پیدائش پر نام رکھنے میں بھی تلواریں کھنچ جاتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک جھگڑا شروع ہوتا ہے کہ اس بچے کا نام کون رکھے گا؟ پہلا بیٹا ہے لہٰذا نام تو ددیحال والے رکھیں گے، اور دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب ہماری پہلی بیٹی تھی جس کی شادی ہوئی، لہٰذا اب اس کے یہاں پہلا بچہ ہے لہٰذا نام ننیحال سے آئے گا، تو ایک جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ شریعت مصطفیٰ نے قاعدہ بنایا تھا کہ بچے کا نام رکھنے کا حق نہ ددیحال والوں کو ہے نہ ننیحال والوں کو ہے، یہ حق صرف اور صرف اس کے باپ کو ہے کہ وہ اپنے بچے کا کیا نام رکھے۔ تو اب یہ جو بچے کا نام رکھا جائے گا وہ باپ کی آرزو کی بنیاد پر ہے، حالانکہ اب یہ جھگڑے ننیحال اور ددیحال اور باپ اور ماں سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ اب یہ حق نہ ددیحال والوں کو ہے نہ ننیحال والوں کا ہے، نہ باپ کو ہے نہ ماں کو ہے۔ بچے کا نام رکھنے کا حق اب ترکی اور پاکستان کے سیریلز کو حاصل ہے، لہٰذا وہ جو طے کرتے ہیں کہ اس سال بچے جو پیدا ہوں گے ان کا کیا نام رکھا جائے، وہ ایک نام رکھ دیتے ہیں۔ اور اب ہمارے یہاں اولاد ہوئی تو وہی نام، حالانکہ جب پوچھا گیا کہ صاحب اس نام کا معنی کیا ہے تو کہا معنی تو نہیں پتہ، فلاں سیریل میں یہ نام آیا تھا، ہے نا۔ تو اب ناموں کا جھگڑا یہ ہو گیا ہے۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسم با مسمہ ہو، جو نام رکھا جائے ویسی شخصیت ہو، لیکن بات جب لقب کی آتی ہے تو یہ القاب اسی دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ماشاء اللہ تقریباً 6 ارب کی دنیا ہوگی، غالباً 6 ارب 7 ارب جتنے بھی ہیں افراد اس وقت دنیا کے اندر، آپ کو ناموں کی فہرست میں 8-9 ارب نام نظر آ جائیں گے، اس لیے کہ ہر ایک کے 2 نام ہوتے ہیں۔ تو 6 ارب یا 7 ارب کی دنیا میں 8-9 ارب نام ہیں، مگر اس 9 ارب ناموں میں اور 6 ارب افراد میں یا 7 ارب افراد میں آپ صاحبان القاب کو جب نکالیں گے تو مشکل سے 1 کروڑ کی بھی وہ تعداد نہیں پہنچے گی کہ پوری دنیا میں جو اپنے نام کے ساتھ کوئی لقب بھی رکھتے ہوں۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو ایک بہت قلیل تعداد نظر آئے گی جو صاحبان القاب ہیں۔ حالانکہ یہ اور بات ہے کہ اب ہم نے یہ چلن بنا دیا ہے کہ من تورا حاجی بے گویم تو مرا حاجی بے گو، میں پروگرام کراؤں گا تو آپ میرا ایک لقب بیان کر دیجئے گا، پر میں اپنے یہاں کوئی پروگرام کروں گا اور آپ کو ایک لقب دے دوں گا۔ تو اب لقب بھی خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی القاب کی تعداد بہت کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام ہوتا ہے محبت کی بنیاد پر اور لقب ہوتا ہے ظرفیت کی بنیاد پر۔ لقب ملتا ہی تب ہے جب اس کے اندر کوئی ظرفیت ہو، لہذا اب اس نام اور القاب کی بحث کو جب قرآن کریم کے اندر مطرح کیا جاتا ہے تو 114 سوروں کا نام نظر آتا ہے ہمیں، ہر سورے کا اپنا ایک نام ہے۔ قرآن آپ کہیں سے بھی کھولیں گے درمیان میں بسم اللہ، بائیں جانب اس سورے میں پائی جانے والی آیتوں کی تعداد اور دائیں جانب اس سورے کا نام لکھا رہتا ہے، مگر 114 سوروں میں بہت کم ایسے سورے ہیں جنہیں نام کے ساتھ لقب بھی حاصل ہو۔ مثال کے طور پر سورہ حمد، نام اس کا حمد ہے کیونکہ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، مگر لقب کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہ کتاب کا افتتاح کرنے والا، یہ کتاب کا آغاز کرنے والا، یہ کتاب کی شروعات کرنے والا سورہ ہے، لہذا سورہ فاتحہ ہے۔ قل هو اللہ کی نوبت آئی تو کہا نام اس کا توحید ہے کیونکہ وحدانیت کی باتیں ہیں، احد، صمد، لم یلد ولم یولد، کفوا احد، چونکہ یکتائی کی باتیں ہیں، لا شریک کی باتیں ہیں، لہذا نام ہے اس کا توحید۔ لقب کی بات آئی تو بتایا گیا کہ صاحب اس سورہ کا لقب ہے سورہ اخلاص۔ کیوں ہے اخلاص؟ کہا اگر واقعی معنی میں کوئی اس سورے کو اپنی زندگی میں اتار لے اور اس سورے کے ہر حرف کے اوپر اپنے ایمان کا اظہار کر دے تو اس کی ذات خدا کے لیے خالص ہو جاتی ہے،
وہ بالکل پیور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ اس کے اندر ایک پیوریفیکیشن ہو جاتا ہے, ایک تزکیہ نفس پیدا ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے بلکہ اس کے اخلاق و کردار میں وحدانیت کی جھلک دکھائی دینے لگتی ہے کہ جہاں توکل بھی پایا جائے, جہاں اللہ پر اعتماد بھی پایا جائے. تو اس کا نام ہے اخلاص. ایک سورہ اور بیان کر دوں, نام ہے سورہ کا رحمان, کیونکہ آغاز ہوتا ہے الرحمن علم القرآن سے. پوچھا گیا کہ صاحب اس کا لقب اور ٹائٹل کیا ہے, تو جواب ملا کہ اسے عروس قرآن کہا جاتا ہے, اسے قرآن کا دولہا کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے, لقب کیوں ہے عروس قرآن کا؟ اس لیے کہ اس سورے میں ایک ایسے دولہا کا تذکرہ ہے جس کے دو عقد ہوتے ہیں, آسمان پر خدا عقد پڑھانے والا اور زمین پر رسول خدا عقد پڑھانے والا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. چونکہ کسی کی شادی کا تذکرہ ہے لہٰذا یہ عروس قرآن بنا. انہی القاب والے سوروں میں ایک سورہ وہ ہے جس کی 12ویں آیت کی تلاوت کی ہے. نام ہے سورہ کا یاسین, کیونکہ آغاز ہو رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. لقب پوچھا گیا کہ اس سورہ کا لقب کیا ہے, تو شریعت نے بتایا کہ اس سورہ کو قلب قرآن کہا جاتا ہے. اور فرمائیں یہ قلب قرآن ہے, یہ قرآن کا قلب ہے. اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے؟ تو قلب کی حیثیت اگر معلوم ہو جائے تو سورہ یاسین کی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا. دیکھیں ہمارے پاس جو ان گنت اعضاء و جوارح پائے جاتے ہیں, وہ اعضاء و جوارح جو باڈی پارٹس کہلاتے ہیں, جو دکھائی دے رہے ہیں, وہ اپنی جگہ. نہ جانے کتنی شریانیں اور نہ جانے کتنی چھوٹی چھوٹی رگیں اور سیلز جو ہمارے وجود کے اندر پائے جاتے ہیں, جو تقریباً ہر 7 سے 10 برس میں بدل جاتے ہیں. یہ لا تعداد اللہ کی طرف سے ملنے والے اجزاء, ان میں ہر جز کا اپنا ایک کام ہے. غور فرمائیں, مثال کے طور پر اللہ نے ایک زبان عطا کی ہے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ بولے, ہلے تاکہ آوازیں باہر نکلیں. کان کا کام ہے کہ وہ آوازوں کو سنے اور فیصلہ کرے کہ حق کی آواز کون سی ہے, باطل کی آواز کون سی ہے نا. ہر عضو کا اپنا ایک کام ہے. آنکھوں کا کام ہے وہ دیکھے, حق کی تصویر کو دیکھے, باطل پر نگاہ ڈالے, حق کی اعتراف کرتے ہوئے اتباع کرے اور باطل کا انکار کر دے. ان تمام اعضاء و جوارح میں ایک ہمارے پاس دل بھی پایا جاتا ہے, قلب بھی پایا جاتا ہے. پوچھا گیا کہ صاحب اس قلب کا کام کیا ہے, اس کا دل کا کام کیا ہے؟ اس لیے کہ بھائی جو ظاہر سے ہمارے پاس اعضاء و جوارح ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, ان کا اپنا ایک کام ہے. دل کا کام کیا ہے؟ جواب آیا کہ بظاہر دل کا ایسے کوئی کام سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو, مگر یہ اتنا ضروری اور اتنا اہم ہے کہ اگر یہ دل کام کرنا بند کر دے, کاش توجہ ہوا, اگر یہ دل کام کرنا بند کر دے تو تمام اعضاء و جوارح موجود تو ہوں گے مگر ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. خدا نخواستہ دل کام کرنا بند کر دے, زبان ہوگی مگر بول نہیں سکتے. دل دھڑکنا بند کر دے, آنکھیں ہوں گی, نظر نہیں آئے گا. اگر دل اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائے تو کان ہوں گے مگر صدائیں محسوس نہیں کر سکتے, ان کو نہیں سن سکتے. لہذا یہ مرکزی حیثیت حاصل ہے اس دل کو. پروردگار نے کہا کہ جس طرح سے تمہارے تمام اعضاء و جوارح میں تمہارے قلب کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے, قرآنی سماج کے اندر تمام سوروں میں وہی حیثیت سورہ یاسین کو حاصل ہے. سورہ یاسین کو حاصل ہے. یہ قلب قرآن ہے, یہ قرآن کا دل ہے, یہ قرآن کا مرکز ہے, یہ قرآن کی اصل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر قرآن کے 114 سوروں پر تمہارا ایمان ہو مگر سورہ یاسین پر ایمان نہ ہو تو یہ بالکل ویسے ہی ہوگا کہ سارے اعضاء و جوارح موجود ہیں مگر دل نے کام کرنا بند کر دیا. 114 سوروں میں اگر یاسین پر ایمان نہ ہو تو 113 سوروں پر لایا ہوا ایمان بے فائدہ ہو جاتا ہے. لہذا اس کو قلب قرآن کہا گیا. غور فرمانے. اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا یہ کون سی بات ہے, جو 113 سوروں پر ایمان لائے گا وہ سورہ یاسین پر بھی ایمان لے آئے گا؟ کسی کو کیا مذائقہ ہے, جب تمام سوروں پر ایمان ظاہر کر رہا ہے تو اس پر بھی ایمان ظاہر کر دے. تو اب میں جواب دیتا ہوں کہ جیسے 114 سوروں میں قلبی حیثیت حاصل ہے سورہ یاسین کو, ویسے ہی سورہ یاسین کی تمام آیتوں میں قلبی حیثیت حاصل ہے آیت نمبر 12 کو. اگر آغاز مجلس سے میرے ساتھ تھے آپ, جس طرح سے تمام سوروں میں ہے سورہ یاسین اسی طرح سے یاسین کی تمام آیتوں میں آیت نمبر 12 ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی یاسین کی بھی تمام آیتوں پر ایمان ہو انسان کا مگر 12ویں آیت پر ایمان نہ ہو تو پھر ایمان کامل نہیں ہوتا, اور ایمان کا تقاضا ہوتا ہی 12 سے ہے. لہذا یاسین میں بھی شمار 12 رکھا گیا ہے. اس آیت پر ایمان ضروری ہے. اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ مولانا یہ تو آپ خطابت کر رہے ہیں, یہ تو لفاظی ہے. بھائی جو ساری آیتوں پر ایمان لائے گا وہ 12ویں آیت پر بھی ایمان لے آئے گا. 6236 آیتیں ہیں قرآن کریم کی, جو مشہور ہو گیا ہے کتنی ہیں
6666، مجھے نہیں پتہ ہے کہاں سے آیا، لیکن اصل آیتیں کتنی ہیں؟ 6236، کچھ ایک دو اضافہ یا کم عقیدے کے اعتبار سے۔ جو کسی آیت کو دو جز کو ایک مان لیتے ہیں وہ دو آیتوں کو ایک محسوس کرتے ہیں، جو الگ الگ کر دیتے ہیں ان کے تھوڑی اضافہ ہو جاتی ہیں آیتیں۔ مثلا سورہ حمد کی 7 آیتیں مشہور ہیں، جو بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں وہ آخری والی آیت تھوڑی لمبی سمجھتے ہیں، وہ ایک آیت سمجھتے ہیں، لیکن جو بسم اللہ کو الگ کرتے ہیں وہ آخری آیت کی 2 آیتوں کو ایک تصور کرتے ہیں، اور اسے سب مسانی کہا جاتا ہے۔ بہرحال مجھے اس گفتگو میں نہیں جانا۔ تو اب یہ 6236 آیتوں میں غور فرمائیں، اگر کوئی 6235 آیتوں کے اوپر ایمان لائے مگر ایک آیت پر ایمان نہ لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کے 1,24,000 انبیاء ہیں، اگر کوئی 1,23,999 انبیاء کی نبوت پر ایمان لے آئے اور کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دے، آخری پیغمبر کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دے، کسی ایک رسول کی رسالت کا انکار کر دے، کہ اس کا دین کامل نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم ہے، اگر قرآن کی تمام آیتوں کو مانے، ایک آیت کا انکار کرے کافر ہو جائے گا۔ ارے جو ایک آیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، جو 26 آیتوں کا انکار کر چکا ہو اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں تو اب اگر سورہ یاسین کی بھی تمام آیتوں پر ایمان لائے مگر آیت نمبر 12 کو چھوڑ دے، تو کہا یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ تمام آزاؤ جب ہمارے پاس ہوں مگر دل کام کرنا بند کر دے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ مولانا یہ کون سی بات ہے؟ جو 6235 آیتوں پر ایمان لائے گا وہ 12ویں آیت پر بھی ایمان لائے گا۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ کاش ایسا ہوتا کہ مسلمانوں نے اس آیت پر ایمان کا اظہار کر دیا ہوتا۔ نہیں ہے اس آیت پر ایمان، اس لیے کہ اس ایک آیت میں اللہ نے 2 عقیدوں کو چھپایا تھا۔ ایک عقیدہ قیامت ہے، وہ آواز دیتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور فرمائے اللہ کہہ رہا ہے وہ ہم ہی تو ہیں جو تمام میتوں کو زندہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یعنی یہ تصور ہے حیات بعد از موت کا، یعنی موت کے بعد ایک نئی زندگی ملنے والی ہے، ایک نئی حیات کا آغاز ہونے والا ہے، ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ لہذا اب مسلمان کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ برزخی زندگی کا بھی اقرار کرے اور قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی اقرار کرے۔ اور اگر معاذ اللہ کو یہ کہہ دے کہ مر گئے تو ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، جو میٹرلسٹ افراد کہتے ہیں، جو ناستک افراد کہتے ہیں کہ صاحب زندگی ہماری بس اسی زمین کے اوپر ہے، دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، خاتمہ ہو گیا، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ وہ صادق، وہ اصدق القائلین کہہ رہا ہے نہیں، انا نحن نحیی الموتى، ہم ہر میت کو زندہ کریں گے، جو اس دنیا سے جانے والا ہے اسے زندگی ملے گی۔ اچھا یہاں پر جب زندگی کی بات ہوئی تو ائمہ سے پوچھا گیا کون سی زندگی؟ تو اللہ نے کہا اس زمین کے اوپر تمہیں ایک حیات بخشی ہے اللہ نے، مگر ایک حیات وہ تھی جو ماں کے شکم کے اندر تھی۔ اور فرما رہے ہیں ایک زندگی ماں کے شکم کی اور دوسری زندگی زمین کے اوپر۔ لہذا جب ملک الموت آ کر روح کو قبض کر لے تو اللہ کی عدالت کے تقاضے کے تحت پھر 2 زندگیاں ملنے والی ہیں۔ ایک زندگی قبر کے شکم میں ملے گی جسے حیات برزخی کا نام دیا جائے گا، کہ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تم اپنے مردوں کو دفن کر کے واپس جانا شروع ہی ہوتے ہو اور تمہارے قدموں سے پیدا ہونے والی آواز آنا بند بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کے مقرب فرشتے قبر میں حاضر ہو جاتے ہیں سوالات لے کر، اور وہ اپنے سوالات پوچھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ مرنے والا مر چکا ہے، یہ زمین کے اوپر جس کی روح قبض ہو چکی تھی، یہ کلام نہیں کر پا رہا تھا، یہ باتوں کو نہیں سن پا رہا تھا، یہ ریئیکشنز نہیں دے پا رہا تھا، یہ کیسے وہاں جواب دے گا؟ کہ جب اس سے پوچھے گا فرشتہ من ربو کا، تیرا پروردگار کون ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، کیسے جواب دے گا؟ امام نے فرمایا کہ ابھی تمہارے جوتوں سے پیدا ہونے والی آواز آنا بھی بند نہیں ہوتی، فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، پروردگار اپنی قدرت کے ذریعے اس مردہ جسم کو یہ اجازت دیتا ہے کہ یہ حیات برزخی کے ذریعے ان سوالات کا جواب دے۔ اچھا یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب کسی کو معاف نہیں ہوتا۔ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اگر اولیاء خدا میں سے جو سب سے بڑا ولی ہو، اگر اس کی ماں کو یہ سوال معاف نہیں ہوتے تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے نا؟ وہ داستان سنیے آپ نے، پیغمبر اسلام مسجد النبوی میں ہیں، مولا کائنات روتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، پیغمبر نے علی کو روتے ہوئے دیکھا، اپنے مقام سے بلند ہوئے، یا علی خیریت؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ مولا کائنات نے گلے میں باہیں ڈالی، نبی خدا میری ماں دنیا سے جا چکی ہے، فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا، ان کی رحلت ہو گئی، وہ دنیا سے جا چکی ہیں، لہذا ماں کا فراق وہ مجھے رونے پہ مجبور کر رہا ہے۔
پیغمبر نے جیسے ہی چچی کے انتقال کی خبر سنی خود بھی رونا شروع کیا. کہا یا علی وہ صرف آپ کی ماں تھوڑی تھی، وہ میری بھی تو ماں تھی نا. اس نے اپنے ایک زانو پر اگر امامت کو پالا ہے تو دوسرے زانو پر نبوت کو سہارا دیا ہے. وہ فاطمہ بنت اسد ہے جو میری ماں کے انتقال کے بعد میری ماں قرار پائی ہے، لہذا میں تمہیں پرسہ دیتا ہوں، تم مجھے پرسہ دو. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب اماں فاطمہ کا غسل ہو جائے اور کفن کے لیے تم کوئی پارچہ ان کے حوالے کرنا چاہو تو بازار سے کوئی کپڑا نہیں خریدنا. کہاں سے توجہ ہوا؟ بازار سے کوئی کفن نہیں خریدا جائے گا. نبی خدا پھر تاریخ بتاتی ہے پیغمبر نے اپنی عبائے مبارک کو اتارا اور مولا کائنات کے حوالے کیا. کہا بازار کا پارچہ کفن نہیں بنے گا، بلکہ کفن کے لیے آپ کو یہ میری عبا استعمال کرنی ہے کہ چچی کو اس عبا میں تکفین کیا جائے گا. کہا ٹھیک ہے پیغمبر خدا آپ کی مرضی ہے تو ایسے ہی ہوگا. پھر کیا کروں؟ کہا پھر جب تکفین ہو جائے تو مجھے خبر کرنا، نماز جنازہ کے فرائض بھی انجام دوں گا، تشییع جنازہ میں بھی شامل رہوں گا، تدفین میں بھی میں شامل رہوں گا. غسل تمام ہوا، ہنو تمام ہوا، پیغمبر اسلام کی ابا حضرت فاطمہ بنت اسد کا کفن بن گئی. یہ پہلا موقع ہے کہ جب پیغمبر نے کفن کے طور پر اپنا کرتا یا اپنی ابا کسی کے حوالے کی ہو. اس کے بعد بھی ہوگا، کچھ افراد کو ملے گا کفن، مگر یہ پہلی ہستی ہیں. غسل کے بعد کفن پہنایا گیا. اب تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات نے خبر پہنچائی کہ جنازہ آمادہ ہے، بسم اللہ. پیغمبر پا برہنا بغیر نالین مبارک کو پیر میں ڈالے ہوئے ننگے پیر جنازے میں شامل ہیں. اور صرف شامل نہیں ہے بلکہ وہ کیفیت طاری ہے کہ جیسے ایک بیٹے کے اوپر وہ کیفیت ہو جب اس کی ماں کا انتقال ہو جائے. پیغمبر اسلام ساتھ ساتھ نماز کی نوبت آئی تو عام طور پر ہم نماز میں کتنی تکبیریں پڑھتے ہیں؟ 5 تکبیریں. مگر پیغمبر اسلام نے اپنی چچی کے لیے جن تکبیروں کا انتخاب کیا ہے 7 تکبیریں. مسلمان پریشان کہ یہ نبی کا آج طریقہ بدل کیوں رہا ہے؟ آج سے پہلے کفن کبھی اپنا کرتا نہیں بنا، آج سے پہلے 7 تکبیریں کسی کے لیے نہیں ہوئی، بات ختم ہو گئی. اور اب جب جنازہ اس قبرستان میں لا کر رکھا گیا کہ جہاں پر تدفین ہو رہی ہے، پیغمبر نے قبر کو آمادہ دیکھا، جنازہ داخل کیا جانا تھا. پیغمبر نے کہا منزل دو، ابھی ذرا ٹھہر جاؤ. جنازے کو روکا، پیغمبر اسلام قبر میں داخل ہوئے اور ویسے لیٹے جیسے کسی مردے کو لٹایا جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ شرف محسوس کریں کہ فاطمہ بنت اسد کا شرف کیا ہے. پیغمبر اسلام سیدھے لیٹنے کے بعد دائیں جانب ذرا سا رخ کرتے ہیں اور کچھ کہنا شروع کرتے ہیں. مسلمان پریشان کہ چچی کو دفن کرنے آئے تھے، خود قبر میں کیسے داخل ہو گئے. پھر سیدھے ہوتے ہیں اور بائیں جانب کچھ کلام کرتے ہیں. مسلمان پریشان، یہ پیغمبر قبر سے کیا باتیں کر رہے ہیں. پیغمبر نے دست مبارک کو آگے بڑھایا، مسلمانوں نے پیغمبر کو قبر سے باہر نکالا، جنازے کو لا کر قبر میں رکھا گیا اور اب مسلمانوں نے خاک اور مٹی دینا شروع کی. قبر آمادہ ہو گئی. مسلمان جب قبر آمادہ ہو جاتی ہے تو جانے لگتے ہیں. پیغمبر اسلام نے تلقین پڑھائی اور اب واپس جانے لگے. ابھی چند قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اپنی چچی کی قبر کے نزدیک آئے، اپنے دہن مبارک کو تعویذ قبر پر رکھا سرہانے اور کہنا شروع کیا. اور جب جملے سنے مسلمانوں نے کہ جو کان لگا کر سننا چاہتے تھے کہ پیغمبر کس سے کیا باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے سنا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں یا فاطمہ ابنوں کے علی ولا جعفر ولا عقیل. اے فاطمہ آپ کا بیٹا علی، وہ جعفر نہیں وہ بھی آپ کا بیٹا ہے، عقیل نہیں وہ آپ کا بیٹا صحیح، مگر یہ جو میں تلقین کر رہا ہوں وہ آپ کے بیٹے علی کے لیے تلقین ہو رہی ہے. 3 مرتبہ پیغمبر نے تکرار کی. مسلمان پریشان کہ آج پیغمبر کو یہ ہوا کیا ہے، نئی باتیں کر رہے ہیں. سب سوال پوچھنا چاہتے ہیں مگر کسی کی ہمت نہیں ہے پیغمبر سے سوال کریں، اس لیے کہ جلال نبوت اس انداز میں ہے کہ آج کوئی نہیں چاہتا کیسے سوال پوچھے. پیغمبر کے اوپر غم طاری ہے. پیغمبر مسجد میں پہنچے تو دیکھا چہروں پر سوالیہ نشان لگے ہوئے. خود پیغمبر نے کہا کوئی سوال ہو تو پوچھو، کوئی اشکال ہو تو بیان کرو. کہا نبی خدا بہت سے سوال. کون سا سوال؟ کہا نبی آپ نے اپنا کرتا اور اپنی ابا کفن کے لیے کیوں دی ہے؟ اس سے پہلے تو بازار سے کفن خریدا جاتا تھا، یہ آپ کا لباس کیوں ہے؟ پیغمبر نے کہا بیٹھو میں بتاؤں گا. اصل معاملہ یہ ہے، غور فرمائیں کہ ایک روز نماز جمعہ کے خطبے میں قیامت کے حالات کو بیان کر رہا تھا. بڑا سخت دن ہوگا قیامت کا، ہاں اس کی سختی کو ہم محسوس نہیں کر سکتے. کیا دن ہوگا وہ؟ 70 ناموں کے ساتھ تعبیر ہے قرآن کریم میں. 70 نام ہے قرآن کریم کے، اور نام کی اپنی ایک ایسی تفسیر ہے جو جان کو ہمارے بدن سے نکال کے باہر کر دیتی ہے. یوم الندامہ، ندامت کا دن ہونے والا ہے. یوم الحسرہ، حسرت کا دن ہونے والا ہے. یوم التغابن، اپنے آپ کو دھوکے میں محسوس کرنے والا دن ہونے والا ہے. یوم الحساب، حساب کا دن ہے. یوم المیزان، اعمال کو میزان پر لا کر رکھا جائے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ کسی کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کی اولاد اور اس کے بیٹے اس کے کام آئیں گے. الا من اتى اللہ،
بقلب سلیم، مگر یہ کہ جو قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو جائے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ تو 70 نام ہیں قیامت کے، بڑا سخت دن ہوگا۔ میں جمعہ کے خطبے میں قیامت کے حالات کو بیان کر رہا تھا۔ نمازیوں میں خواتین کے حصے میں میری چچی فاطمہ بنت اسد بھی اس نماز میں حاضر تھی۔ جب میں نے قیامت کی سختیوں کو بیان کرنا شروع کیا تو میری چچی کے حلقوم سے ایک آواز، ایک ترسناک آواز، ایک ایسی گھبرائی ہوئی آواز نکلی کہ نماز کے بعد میں نے پوچھا کہ چچی جان آپ کیوں پریشان ہو گئی، یہ فریاد کیوں بلند ہو گئی تھی؟ کہا نبی خدا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کی قبر سے برہنہ نکالا جائے گا، وہ اریاں نکل کر آئے گا، اس کے بدن پر لباس نہ ہوگا، اس کے بدن پر کفن نہ ہوگا۔ کہا بھی اللہ کا قانون ہے کہ ہر ایک کو اریاں برہنہ قبر سے نکالا جائے گا۔ اس وقت میری چچی نے کہا تھا نبی خدا کیا میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا کہ جب میں قبر سے باہر آؤں تو بغیر کسی لباس کے؟ تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کا قانون تو یہی ہے۔ بی بی فرمائیں آپ کیا چاہتی ہیں، غور فرمائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ تب میری چچی نے کہا تھا کہ اے مصطفیٰ یہ میرے لیے بڑی حیا کی بات ہوگی کہ جس کے بھتیجے کے صدقے میں جنت کو بنایا جائے اور جس کے بیٹے کے ہاتھوں میں جنت کی چابیاں ہوں، جو قسیم النار والجنہ ہو، اس کی ماں اور چچی بھی برہنہ قبر سے آئے، یہ میرے لیے بڑا حیا کا مقام ہوگا۔ تو جب چچی نے یہ کہا تو چچی کے احسانات کو میں نے محسوس کیا تو وعدہ کر لیا تھا ان سے، اے بی بی دنیا کا ہر شخص قبر سے جب نکلے گا تو برہنہ، مگر آپ کے لیے یہ انتظام کروں گا کہ جب آپ قبر سے باہر نکلیں تو لباس کے ساتھ باہر آئیں اور کفن کے ساتھ باہر آئیں۔ لہذا آج بازار کا کپڑا ان کے لیے کفن نہیں بنے گا، میں اپنے کرتے کو کفن بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ محسوس کریں اے نبی خدا آپ کے لباس سے کیا ہوگا، کہ یہ لباس چند برس چونکہ میرے بدن پر پڑا رہا، لہذا اللہ نے اس لباس کے اندر یہ ہنر پیدا کر دیا ہے، یہ شرف ہو گیا ہے اس لباس کا کہ زمین اور زمین کی مٹی اور زمانہ تمام پارچوں اور کپڑوں کو تو اپنی غذا بنا لے گا، مگر جو لباس پیغمبر کے بدن پر پڑ جائے وہ ایسا باقی رہ جائے گا کہ زمین اس کو اپنی غذا نہیں بنائے گی۔ میں نے جس صورت میں کفن بنایا ہے اپنی چچی کا، جب قیامت میں اٹھایا جائے گا مردوں کو تو سب برہنہ آئیں گے، میری چچی میری اس ابا کے ساتھ بالباس قبر سے باہر آنے والی ہے۔ غور فرمائے عزیزان گرامی، یعنی اب اگر آپ غور کریں کہ اگر ایک لباس اور ایک پارچہ پیغمبر کے بدن اقدس پر کچھ دن پڑ جائے تو اللہ یہ شرف عطا کر دیتا ہے کہ اب زمین اور زمانہ اور اس پر عارض نہیں آتے، وہ اپنی جگہ پر باقی ہوتا ہے۔ ارے جب لباس پیغمبر کو اللہ قیامت تک باقی رکھ سکتا ہے تو جو لحمہم لحمی کا مصداق ہو، جو دمہم دمی کہلاتا ہو، جو محمد مہدی بن کر اس کی اولاد میں شامل ہو، اگر وہ قیامت تک باقی رہے اور زندہ و جاوید رہے تو پھر تعجب کس بات کا ہے؟ صلوات بھیجے بر محمد۔ دیکھیے یہ نقطہ اگر ذاکرین نے پڑھا ہوتا تو ابھی یہاں نعروں کا ایک ہنگامہ ہو گیا ہوتا ہے نا، مل جل کے صلوات بھیجے بر محمد۔ تو غور فرمائے، لہذا خدا سلامت رکھے آپ، خدا سلامت رکھے۔ لہذا کفن کے طور پر یہ میں نے اپنا کرتا اپنی بیوی کے حوالے کیا ہے۔ اچھا ہو گیا، تو پھر یہ آپ نے 7 تکبیریں کیوں کہی ہیں؟ اس لیے کہ آج مجھے اللہ کے لیے اپنی چچی کے لیے اسپیشل خصوصی طور پر غفران الہی منظور نظر تھا، اور میں دعا کر رہا تھا کہ ان کے درجات بلند ہوں، اس لیے کہ ان کا اپنا شرف اپنی جگہ، نبوت اور رسالت کی پرورش کا شرف اپنی جگہ، لہذا میں نے تلقین زیادہ کی ہے کہ ٹھیک ہے پیغمبر یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اچھا یہ فرمایا وہ جو قبر میں آپ کیوں اتر گئے، چچی کو دفن کرنا تھا خود کیوں اتر گئے؟ کہا یہ بھی سن لو کہ ایک روز نماز جمعہ میں قبر کے حالات بیان کر رہا تھا، اور جب میں نے بتایا کہ پہلی رات وہ فشار قبر ہوتا ہے تو میری چچی رونے لگی، تو کہا تھا کہ میرے لیے بھی فشار قبر ہوگا؟ میں نے کہا یہ اللہ کا قانون ہے، فشار قبر تو ہوگا، مگر آپ کے لیے یہ خصوصی رعایت ہوگی کہ جب آپ کو دفن کرنے کا موقع آئے گا میں قبر میں داخل ہو کر قبر کو تلقین کر دوں گا۔ لہذا آج میں قبر میں اتر کر دائیں جانب اور بائیں جانب قبر کو یہ تلقین کر رہا تھا کہ جس کو جیسے فشار دینا ہو وہ تیری مرضی، مگر یاد رکھ یہ وہ ہے جو ابو تراب کی ماں کہلاتی ہے، لہذا فشار کے وقت یاد رکھنا کہ یہ اس کی ماں ہے جس کا باپ جو تیرا بھی باپ کہلاتا ہے، ابو تراب ہے نا، اس کو ابو تراب کہا جاتا ہے، یہ اس کی ماں ہے۔ میں نے تلقین کی کہ فشار میں آسانیاں ہو جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے نبی خدا یہ ساری باتیں صحیح ہے، جب دفن کر دیا، غور فرمائے، جب دفن کر دیا تو یہ بعد میں تلقین کے بعد یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا فاطمہ
ابنوں کے علی ولا جعفر ولا عقیل. اور فرمائیں یہ کیا تھا؟ تب پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں ہوا یہ کہ جب میری چچی کو قبر میں لا کر رکھا گیا، اگر آغاز مجلس سے میرے ساتھ تھے، امام نے فرمایا کہ ادھر تمہارے جانے سے پیدا ہونے والی جوتوں کی آواز آنا بند بھی نہیں ہوتی کہ فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں سوالات کے لیے. تو ابھی جب دفن کر کے ہم واپس جانے لگے تو اللہ کے وہ 2 مقرب فرشتے جنہیں مبشر و بشیر کہا جاتا ہے، ہاں ہر ایک کی قبر میں منکر و نکیر نہیں آتے، مبشر و بشیر بھی آتے ہیں. جب یہ مبشر و بشیر آئے تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کے تحت سوال کیا، من ربو کے، تیرا پروردگار کون ہے؟ تو میری چچی موحد تھی، مخلص تھی، اس نے جواب دیا اللہ ربی، اللہ میرا پروردگار ہے. پہلا سوال تمام ہوا، فرشتے خوش ہو گئے. انہوں نے دوسرا سوال کیا، من نبیوں کے، تیرا نبی کون ہے؟ شان سے جواب دیا محمد و نبی جی، محمد میرا نبی ہے. جتنے سوالات ہوئے سارے جواب دیے، مگر جیسے ہی فرشتے نے پوچھا من اماموں کے، تیرا امام کون ہے؟ تیرا امام کون ہے؟ تو اب میری چچی کو بڑی حیا آئی کہ وہ اپنے امام کے طور پر اپنے ہی بیٹے کا نام کیسے لے. لہذا کچھ دیر سوچنے لگی کہ مجھے علی کا نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ امامت کے جواب میں ذرا تھوڑا سا جو درنگ ہوا، جو فاصلہ ہوا، تو فرشتوں کا انداز سوال بدلا اور انہوں نے ذرا گھبرا کر کہا من اماموں کے، تیرا امام کون ہے؟ اور جو انداز بدلا تو چچی کے اوپر ایک خوف طاری ہوا. میں نے اس خوف کو محسوس کیا، میں دوڑتا ہوا آیا، میں نے باہر سے سہارا دیا، یا فاطمہ ابنوں کے علی ولا جعفر ولا عقیل. اے میری بی بی آپ جواب دیجئے کہ آپ کا امام آپ کا بیٹا علی ہے. حیا نہ کریں، بیٹا ہونے کی بنیاد پر علی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، ورنہ جعفر بھی ہے، ورنہ عقیل بھی ہے، مگر آپ کا امام وہ جعفر اور عقیل نہیں، وہ علی آپ کا امام ہے. میری چچی کو میں نے سہارا دیا، چچی نے جواب دیا علی میرا امام ہے، اولاد علی میری امامت کو گوارا کرنے والے ہیں، علی میرا امام ہے. میری چچی نے امامت کا جواب دیا، فرشتے ان کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا کر واپس ہو گئے. ھذا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ایک باغ ہے، اور وہ چلے گئے. اور فرمایا عزیزان گرامی، اب میرا سوال ہے مسلمانوں سے کہ اگر علی کی امامت کے جواب دینے میں ذرہ برابر فاصلہ ہو جائے تو علی کی ماں سے سوال پوچھنے والے کا انداز بدل جاتا ہے. یعنی امامت کا سوال تو علی کی ماں کو معاف نہیں ہے، یہ 2 رکعت کے مسلمان کو بغیر امامت کے جنت میں کیسے جانے دیا جائے گا؟ ہمارا کفن کسی پیغمبر کا لباس بننے والا نہیں ہے، ہماری نماز جنازہ پڑھانے کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. اس سے یہ سوال ہو رہا ہے من اماموں کے، طرح امام کون ہے؟ اور فرمائیں تو ہماری حیثیت کیا؟ لہٰذا اللہ نے سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں ان دونوں عقیدوں کو ہمارے سامنے رکھا. قبر میں جاؤ گے تو ہم زندہ کریں گے، انا نحن نحیی الموتى، ہم ہر میت کو زندہ کریں گے. ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم ہی ہیں وہ جو تمہارے مسلسل اعمال کو لکھتے چلے جا رہے ہیں. وہ اعمال جو تم انجام دیتے ہو اس کو بھی لکھ رہے ہیں، اور جو اس عمل کا اثر ہوگا قیامت تک اس اثر کو بھی لکھا جا رہا ہے. اور فرمائیں یہ بنیادی فرق ہے تمام مذہب و ملت میں اور مذہب تشیع میں. دوسرے افراد سوچتے ہیں کہ صاحب عمل کا موقع صرف زندگی بھر ہے، جب تک زندہ ہیں عمل کریں، مر گئے تو نام عمل بند ہو گیا. مگر نہیں، اس قرآنی آیت کے ذیل میں جو ہمارا عقیدہ ہے، امامیہ کا عقیدہ کہ نہیں مومن کا نام عمل بند نہیں ہوتا. ایصال ثواب کے ذریعے ہم اعمال نامے کو وزنی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ اعمال نامہ جتنا وزنی ہوگا وہ امامن ثقلت موازینہ وہو فی عیشۃ راضیہ، نام عمل سنگین ہوگا تو جنت کی عیش و نوش ہمارے حوالے کر دی جائے گی. لہذا اللہ کہہ رہا ہے اگر عمل کا اثر رہ جائے گا تو اس اثر کو بھی لکھا جائے گا قیامت تک. مرحوم جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس نا، انہوں نے ذاتی زندگی میں جو اعمال انجام دیے وہ تو نام عمل میں لکھے گئے، مگر مجھے بتایا گیا ایک لمبی زندگی تک اسی درگاہ مولا ابو الفضل میں انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے. اب ان تمام برسوں میں انہوں نے جو ذمہ داریاں ادا کی ہیں، جو کام اس درگاہ میں ہوئے ہوں گے ان کے سائنس سے، جب تک وہ کام محفوظ ہے وہ آثارہم کے تحت ان کے نام عمل میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. مجھے نہیں معلوم انہوں نے اس درگاہ میں کیا 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 ہے، مگر جو کچھ کر کے گئے ہیں، اگر آج اس سے امت اور ملت فیضیاب ہو رہی ہے کسی بھی صورت میں، مثال کے طور پر ایک ٹائل انہوں نے لگایا ہوگا یہاں پر، اگر وہ لگایا اور آج ہم یہاں پر بیٹھ کر ذکر خدا سن رہے ہیں، ذکر خدا ہو رہا ہے، یہاں ذکر انبیاء ہو رہا ہے، ذکر ائمہ شہداء کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگر اس جگہ پر بیٹھ کر ہو رہا ہے تو ہمیں کوئی ثواب مل رہا ہے نا.
اس ثواب کو جب ہم حاصل کریں گے تو یہ ثواب ان کی طرف بھی منتقل ہوگا، کیونکہ ان کی بنا پر ہم کو ایک مقام ملا جہاں پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے صرف تمہارے اعمال نہیں لکھتے، وہ آثارہم، اس کا اثر بھی لکھتے ہیں۔ اچھا، یہ عقیدہ اتنا محفوظ ہے کہ دوسرے مسالک کی بڑی بڑی کتابوں نے بھی لکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں کہ اگر بندہ اپنی زندگی میں کر کے چلا جائے تو اللہ اس کا ثواب بہت دنوں تک دیتا چلا جاتا ہے۔ اس میں ایک کیا ہے کہ اگر کوئی باتربیت اولاد چھوڑ کر چلا جائے، غور فرمائیں، باتربیت اولاد چھوڑ کر چلا جائے تو جب تک یہ اولاد اور نسل باقی ہے یہ نیک کام کرے گی، نامہ عمل میں ثواب اس کا بھی منتقل ہوتا رہے گا، وہ آثارہم کے تحت۔ اگر کوئی کسی کو بہترین علم منتقل کر کے چلا جائے، علم قرآن منتقل کر کے چلا جائے، تو وہ چلا جائے گا، جب اس علم سے استفادہ ہوگا نامہ عمل میں اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ ایصال ثواب اور نامہ عمل کا کھلا ہونا، آغاز مجلس سے میرے ساتھ ہے نا کہ میں نے کہا کہ اگر یاسین پر ایمان نہ ہو تو 113 سوروں پر ایمان بے فائدہ ہے، یاسین کی تمام آیتوں پر ایمان ہو مگر 12ویں آیت پر ایمان نہ ہو تو کسی بھی آیت پر ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کوئی کہے گا کہ سب کو ایمان ہے، تو اگر ایمان ہے تو ہر مسلمان کو ایصال ثواب کا قائل ہونا چاہیے، اس لیے کہ ما قدموا وآثارہم، اللہ عمل کو بھی لکھ رہا ہے، عمل کے اثر کو بھی لکھ رہا ہے، اور فرمائیں اثر کو بھی، اور پھر وہ ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ تمام چیزوں کو یہ تم جو انجام دو گے اس کا جو اثر ہوگا ان سب کو امام مبین میں پوشیدہ کیا جا رہا ہے، امام مبین میں احصا کیا جا رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کا 12ویں آیت کے اس جز پر ایمان ہوتا کہ ہر شے کو امام مبین میں رکھا جا رہا ہے تو پھر یہ پہلے سے عقیدہ بن جاتا کہ امام مبین میں رکھنے والا کون ہے؟ خدا کہہ رہا ہے نا نکتبو ما قدموا وآثارہم، ہم ہر شے کو لکھیں گے جو تم عمل کی صورت میں کرو گے، جو اس کا اثر ہوگا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہم ہوں گے جو امام مبین میں چیزوں کو رکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی امام مبین پہلے سے موجود ہے کہ جس کے اندر ان چیزوں کو احصا کیا جا رہا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہوتا کہ پہلے سے کوئی امام مبین ہے تو پھر اپنی مرضی سے کسی کو امام نہیں بنایا جاتا، اس امام کو تلاشا جاتا جسے امام مبین کہا جا رہا ہے، جس میں چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن میں 2 امامتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک امامت وہ ہے جس کے لیے اللہ ذمہ داری لے رہا ہے آیت نمبر 24 میں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ اکبر، لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے بعض کو امام بنایا ہے، سب کو امام نہیں بناتے ہم، یہ صلاحیت کچھ میں ہوتی ہے کہ انہیں امام بنایا جائے۔ ہاں، ہر ایرا غیرہ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے اور کہے کہ ہم امام وقت ہیں تو وہ امام نہیں ہوتا، وہ بعض ہوتے ہیں، منہم، کچھ ایسے ہیں جو امام بنتے ہیں۔ اور کام بھی بتا دیا، امام کا کام زمین میں اضافہ کرنا نہیں ہے، مملکتوں کو جیتنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کیا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امام کا کام ہے ہمارے حکم سے ہدایت کرنا۔ امام ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، ضلالت اور گمراہی کے دروازے نہیں کھولتا۔ پہچان بھی بتائی کہ ہمارے امام کو پہچاننا ہے نا، لما صبرو، وہ ہوگا جس کے اندر صبر کا مادہ پایا جائے، جو ظلم کرے وہ ہمارا امام نہیں ہوگا، جو صبر کرتا ہوا نظر آئے وہ ہماری طرف سے امام ہوتا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جو ہماری طرف سے امام ہوگا وہ ہماری آیات کے اوپر پورا ایمان رکھتا ہوگا، یقین رکھتا ہوگا۔ لہذا معلوم یہ ہوا جس کی زندگی شک میں گزر جائے، جس کی زندگی شبہ میں گزر جائے، وہ اللہ کا بنایا ہوا امام نہیں ہوگا، بلکہ جو منبر پر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ لو کشف الغطاء مزت تو یقینا، آسمان کا شامیانہ بھی ہٹا لیا جائے تو علی کے ایمان و یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا۔ یہ وہی امام ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اگر مسلمانوں نے یاسین کی اس 12ویں آیت کے اوپر ایمان کا اظہار کیا ہوتا تو ایصال ثواب کے بھی قائل ہوتے، حیات بعد از موت کے بھی قائل ہوتے، حیات برزخی کے بھی قائل ہوتے، حیات بہشتی کے بھی قائل ہوتے، اس کے ساتھ ساتھ امامت خداوندی کے بھی قائل ہوتے۔ اپنے آپ سے نہیں بناتے بلکہ خدا کے امام کو تلاش کرتے۔ اب آپ غور فرمائے کہ اسی قیامت کے حالات میں اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب کیوں امام میں پوشیدہ کیا گیا ہے، آخری منزلوں میں گفتگو ہے، تو اللہ نے اعلان کر کے بتایا تھا کہ یہ جو امام میں پوشیدہ کیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ بس ہم نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی، بلکہ جب قیامت میں بلاؤں گا، وَنَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اور فرمائیں یہ حدیث نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے صاحب جھوٹی حدیث ہے، روایت نہیں کہ کہہ دیجیے کہ راوی مجہول ہے، آیت ہے قرآن کریم کی، ندعو کل اناس بامامہم،
ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی انسانوں کو امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی امت لے کر آئے گا اور رسول امت لے کر آئیں گے، وہ نبی کی نسبت ہے کہ نبی اپنی امت کو لائے گا، مگر فردی طور پر ہر انسان اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ کاش توجہ ہوا، ہر انسان اپنے امام کے ساتھ آئے گا، اپنے امام کے ساتھ۔ یہ فیصلہ انسانوں کو کرنا ہے کہ اس امام کے ساتھ اٹھائے جائیں جسے اللہ نے امامت دی ہے، یا اس امام کے ساتھ اٹھائے جائیں جسے ہم نے خود امامت دی ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہوگا، یہ کون سا امام ہے؟ ایک امام وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا ہے، دوسرا ہے یدعون الی النار، وہ امام جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ قرآنی آیت ہے نا، وجعلنا منہم ائمۃ یدعون الی النار۔ کچھ ایسے بھی امام نظر آئیں گے کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کس امام کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور جب یہ قیامت کا دن ہوگا، انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے، تو پھر سورہ مریم میں اللہ 3 آیتوں کے ساتھ پھر متوجہ کرتا ہے ہم کو۔ دیکھیں، ایک درگاہ حضرت عباس سے تعلق رکھنے والے مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جو بہترین نسل چھوڑ کر گیا ہے، جو بہترین زندگی چھوڑ کر گیا ہے۔ تو مولا ابو الفضل عباس سے ایک خاص رابطہ تھا، اس کا نام انشاءاللہ قبر کی پہلی رات میں، بلکہ سکرات موت کے وقت مولا ابو الفضل عباس نے مدد کی ہوگی۔ اس لیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وقت آخر مومن کے پاس پیغمبر اسلام آتے ہیں، عمار ابن مروان کی روایت کے مطابق امام فرماتے ہیں پیغمبر اسلام آ جاتے ہیں، مولا کائنات آ جاتے ہیں، جبرائیل امین آ جاتے ہیں، اسرائیل آ جاتے ہیں۔ وہ روایت اپنی جگہ محفوظ ہے، مگر بعض مراجع کرام کا وقت آخر جو حالات لکھے گئے ہیں ان میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے وقت آخر آخری گھڑیوں میں اپنے آپ کو کسی طرح سہارا دے کر اپنے آپ کو جو لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ کر جہاں ایک مرتبہ زیارت کرتے ہوئے سلام پڑھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، وہیں پر بعض مراجع کرام مولا ابو الفضل عباس کی بھی زیارت پڑھتے ہیں، جو نشانی ہے اس بات کی طرف کہ وقت آخر صرف پیغمبر اسلام اور مولا کائنات نہیں آتے، اگر زندگی میں حضرت عباس سے واسطہ ہو تو عباس بھی شفاعت کے لیے آ جاتے ہیں، مولا ابو الفضل عباس بھی شفاعت کے لیے آتے ہیں۔ اور اس شفاعت کا انکار مسلمان نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، شفاعت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں شفاعت کا حق ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا، کسی کو حق نہیں ہے الا باذنہ، مگر کچھ ایسے ہیں جنہیں اس اجازت ہے۔ آخری بات، سورہ مریم میں اللہ پھر اسی شفاعت کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ 3 گروہ بیان کرتا ہے، قیامت میں اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، تو یہ وہی دن ہے جس دن متقین کو رحمان، اللہ اکبر، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقین کو رحمان پروردگار وفد کی صورت میں ان کی قبروں سے نکال کر اپنی طرف بلائے گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، رحمان خدا کہہ رہا ہے، قیامت کے دن متقی افراد کو وفد کی صورت میں بلایا جائے گا، ڈیلیگیشن کی صورت میں، فردی صورت میں نہیں، اس لیے کہ میزبانی اور مہمانی کے اصول الگ ہیں، اور ڈیلیگیشن کے اور وفد کے قوانین الگ ہیں۔ دیکھیے، آپ کسی کو مہمانی پر بلائیں تو آپ اسے ریسیو کرنے جائیں یا نہ جائیں، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے مہمان کو ریسیو کرنے اسٹیشن پر کیوں نہیں گئے۔ لیکن اگر وفد کی صورت میں آپ جائیں گے، جیسے ایک ملک سے وفد جاتا ہے، ڈیلیگیشن جاتا ہے دوسرے ملک میں، تو پھر بہت سے پروٹوکال ہیں جنہیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ وفد جا رہا ہے نا، غور فرمائیں، پروٹوکال ہوتا ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے کہ صاحب جانے والے کی منزلت کے اعتبار سے ریسیو کرنے والے کی منزلت بھی اسی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہندوستان سے صدر جمہوریہ جائے، نخست وزیر، وزیر اعظم جائے کسی دوسرے ملک میں پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور ایئرپورٹ پر لینے کے لیے وہاں ایک کوئی چھوٹے سے محلے کا سباسد آ جائے اس کو ریسیو کرنے، تو اگر میڈیا بکا ہوا نہ ہو تو اگلے دن ہنگامہ ہو جائے گا، ہے نا، کہ صاحب ہمارے صدر جمہوریہ کی بے عزتی کر دی، ہمارے وزیر اعظم کی بے عزتی، وہ اتنے بڑے منصب پر فائز گیا تھا اور ریسیو کرنے ایک چھوٹے سے محلے کا مثال کے طور پر وہ آ گیا پارشد دینے کے لیے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانے والے کا جو لیول تھا ریسیو کرنے والا اسی لیول کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وفد کی صورت میں گئے۔ یہ ذاتی میزبانی اور مہمانی نہیں ہے کہ جا رہے تھے کہیں اور شادی ہوئی تو اتار کے جہاز حاضر ہو گئے، وہ قوانین اور ہیں۔ وفد کی صورت میں جائیں گے تو قوانین اور ہوں گے۔ غور فرما رہے ہیں، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اگر متقی افراد ہیں تو وفد کی صورت میں بلایا جائے گا۔ وفد کا قانون یہ ہے کہ جانے والے کے لیول کے اعتبار سے ریسیو کرنے والا ہو۔ اے میرے پروردگار، تو کہہ رہا ہے کہ رحمان وفد کی صورت میں بلائے گا، تو بلائے گا، تو یہ بتا کہ جب تو بلا رہا ہے متقی کو، تو کیا معاذ اللہ ہم یہ مان لیں کہ متقی کو ریسیو کرنے کے لیے تو جائے گا؟
فرمائیں الرحمن وفدا، رحمان پروردگار وفد کی صورت میں بلا رہا ہے، تو لینے کے لیے جائے گا۔ اگر یہ مان لے کہ تو جائے گا، تو آئے گا، تو یہ تو جسمانیت ہو گئی اور یہ تو کفر ہو جائے گا، اس لیے کہ تو کوئی ایسی شے نہیں ہے نا جو اٹھ کر کہیں چلا جائے، وہ تو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اے میرے پروردگار پھر ان کو ریسیو کرنے کون جائے گا؟ جواب دیا تم نے دیکھا نہیں، ہم نے ان کی ایک صفت بیان کی ہے۔ یہ کون ہے جن کو وفد کی صورت میں بلایا جا رہا ہے؟ یہ متقی ہیں۔ یوما نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رحمان پروردگار متقی کو بلا رہا ہے وفد کی صورت میں۔ تو یاد کرو ہم نے تمہارے ہی زبانوں سے لاؤڈ اسپیکر پر 3 مرتبہ اور جانماز پر 5 مرتبہ اعلان بھی کروایا تھا، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، کوئی ایک ایسا ہے اس دنیا میں جو مومن کا امیر قرار پاتا ہے، متقی کا امام قرار پاتا ہے۔ جس امام کی امامت کا اقرار کراتے تھے وہ متقی کا امام تھا نا، لہذا اب جب متقی قبر سے نکالا جائے گا تو امام المتقین اسے ریسیو کرنے کے لیے آئے گا۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہ وہ دن ہوگا جس دن متقین کو رحمان پروردگار وفد کی صورت میں بلائے گا۔ یہ ایک منزلت ہوگی، مگر دوسری طرف وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم ہیں، جو گنہگار ہیں، ان کو پیاسے اونٹوں کی مانند جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ یہ 2 کنڈیشنز قرآن میں بیان ہو گئی۔ متقی کو اتنا احترام سے اور اس صورت میں پروٹوکال کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، اور جو متقی نہیں ہے وہ مجرم ہے، وہ جرم کرنے والا ہے، اس کو پیاسے اونٹ کی طرح سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اس نے کہا مایوس نہ ہونا کہ تمہارے پاس تقویٰ نہیں تھا کہ علی لینے کے لیے آئیں، تو پھر کیا مجرموں کی طرح جہنم میں جاؤ گے؟ نہیں نہیں، ہم ایک تیسرا راستہ کھولیں گے۔ اور اب تیسری آیت میں اس نے اعلان کیا لا یملکون الشفاعہ۔ استاد محترم تشریف فرمائے، بلکہ استاذ الاساتذہ انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے بغیر تائید۔ تیسری آیت میں اللہ نے کہا مایوس نہ ہونا اگر تقویٰ تمہارے پاس نہیں تھا اس لیول کا کہ علی تمہیں لینے کے لیے آئیں، تو تمہیں مجرمین کے ساتھ نہیں۔ لا یملکون الشفاعہ، اس دن ہم کسی کی شفاعت قبول نہیں کریں گے، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، یا متقی یا مجرم، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا لا یملکون الشفاعہ، کسی کی سفارش قبول نہیں کریں گے مگر یہ کہ ان کی شفاعت کو قبول کر لیں گے جن کا اپنے رحمان پروردگار کے ساتھ ایک کانٹریکٹ پہلے سے ہوگا، جن کا رحمان خدا کے ساتھ ایک عہد و پیمان ہو کہ ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے، ہم ان کی شفاعت کو قبول کریں گے، بقیہ کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ یہ کون ہے جن کا رحمان کے ساتھ کانٹریکٹ ہو؟ تو اب سورہ رحمان نے بتایا کہ یہ کون افراد ہوں گے کہ جن کا عہد و پیمان خدا کے ساتھ ہو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان ہے وہ پروردگار جو تعلیم قرآن پہلے دیتا ہے، بولنا بعد میں سکھاتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ غور فرمائیں، ہمارے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بولنا سیکھتا ہے، پھر قرآن کی تعلیم لیتا ہے، مگر یہ خاص بندے وہ ہیں جن کے لیے اعلان کر کے اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، پہلے تعلیم قرآن دیتے ہیں، خلق الانسان، تعلیم قرآن کے بعد پیدا کرتے ہیں۔ تو کوئی تو کائنات میں ایسا ہے جو پیدا بعد میں ہوا، تعلیم قرآن پہلے ملی۔ آئیے تلاشیں وہ رحمان کا بندہ کون ہے۔ تو خانہ خدا میں وہ ایک نظر آیا جو امیر المومنین ہے، جو امام المتقین ہے، قرآن پہلے سیکھتا ہے، پیدا بعد میں ہوتا ہے، علمہ البیان سے پیغمبر کو قرآن کی آیتیں سناتا ہے۔ تو یہ وہی رحمان پروردگار کے ساتھ عہد و پیمان کرنے والا ہے کہ لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کی سفارش قبول نہیں کریں گے مگر یہ کہ اس کی سفارش کہ جس کا عہد و پیمان اپنے رحمان پروردگار کے ساتھ ہو۔ بھائی عہد و پیمان کون کرے گا؟ ہماری مجال ہے ہم اللہ سے عہد و پیمان کر لیں، اللہ ہم سے باتیں کرنے آئے گا تو کوئی تلاشیے کہ کون ہے جس سے اللہ نے باتیں کی ہوں، وہ یا مصطفیٰ ہے اور یا مرتضیٰ ہے، کہ عالم ذر میں جس کے ساتھ عہد و پیمان ہوا ہو، جس کے ساتھ میثاق باندھے گئے ہوں، جس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہو۔ لہٰذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ یا تو ہم اپنے آپ کو اس منزلت پر لے جا کر کھڑے ہو جائیں کہ جہاں پر متقی کا درجہ ہمارے پاس حاصل ہو جائے، کہ ہم واقعی معنی میں ان متقین کی فہرست میں آئے کہ خدا ہمارا شمار متقین میں کرے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کمی رہ جائے تو پھر ایسے کانٹریکٹ والے افراد کے تعلق میں رہیں کہ قیامت میں ہماری شفاعت کریں۔ وہ شفاعت کرنے والوں میں کبھی انبیاء الہی نظر آئیں گے،
کبھی رسولان عظام نظر آئیں گے، کبھی شہداء نظر آئیں گے، ہے نا، اور کبھی ان شہداء میں وہ سید و سردار بھی نظر آئے گا کہ جس کا شرف میدان محشر میں یہ ہوگا کہ امام چہرم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے چچا کا مقام روز قیامت شہادت کی بنیاد پر ایسا درخشاں ہوگا کہ تاریخ انسانیت کا ہر شہید غبطہ کر رہا ہوگا، اے کاش میں نے بھی اپنے مقام کا ابوالفضل عباس کے مقام تک پہنچا دیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر خاتمے تک یعنی قیامت تک بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو شہید ہوں گے، جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں گے، مگر شہیدوں میں جو ہنر اور جو مرتبہ مولا ابوالفضل عباس کا ہے، امام چہرم فرماتے ہیں یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ شہید ہو جانا یقیناً ایک سب سے بڑی نیکی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے مگر شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ اور یہی ایک وجہ ہے مردان خدا جب عبادت اور اطاعت کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو ان کی آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ اب جب موت آئے تو شہادت کے ساتھ آئے۔ اور ہم نے اپنی اس زندگی میں اپنی آنکھوں سے اس بلبلے اور اس حوصلے کو دیکھا کہ واقعی معنی میں 86 برس تک مستقل نیک کاموں کو انجام دینے والا، ہر نیکی میں آگے سے آگے بڑھنے والا اپنی نیکیوں پر فخر نہیں کرتا، اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کی آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ نیکیوں کا وہ آخری مقام بھی حاصل کر لے جسے شہادت کہا جاتا ہے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ اس کی کہ جس کا غم ہم سب کے اوپر فی الحال طاری ہے۔ کون؟ یہ مجھے شہادت کیوں نہیں نصیب ہو رہی ہے، میں شہید کیوں نہیں ہو رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اس برس، حالانکہ وہ خود بھی شہید ہو گئے، وہ کہتے ہیں اس برس بھی کتنی مرتبہ جو جلسات ہوئے تو ہر جلسے میں سوالات و جوابات کے بعد وہ یہی کہتے تھے لہر جانی میں 80 برس کا ہو گیا، میں 81 برس کا ہو گیا، میں 82 برس کا ہو گیا، میں 86 برس کا ہو چکا ہوں، کیا اللہ مجھے مقام شہادت تک نہیں پہنچائے گا؟ کیا جام شہادت سے میں محروم رہ جاؤں گا؟ یعنی 86 برس کے سن میں یہ جذبہ شہادت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ ہر ایرے غیرے میں نظر نہیں آتا، شہادت کا مقام ہر کسی کو نہیں مل جاتا۔ شہید ہونے کے لیے تقویٰ چاہیے، شہید ہونے کے لیے ایمان چاہیے، شہید ہونے کے لیے ایقان چاہیے، شہید ہونے کے لیے اطمینان چاہیے۔ اسی لیے رہبر انقلاب کا وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شہید ہونے سے پہلے شہید بننا ہے۔ اگر اس جملے کی وضاحت کی جائے تو 1 گھنٹہ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں شہید ہونے سے پہلے شہید بننا ہوگا۔ اللہ مقام شہادت پر ہر کسی کو نہیں پہنچاتا ہے، اپنی زندگی اس انداز میں گزارو کہ کہا جائے آشا سعیدہ، تاکہ جب موت آئے تو کہا جائے ماتا شہیدہ۔ زندگی ایسی تھی کہ مقام شہادت پر پہنچ جائے۔ لہذا اب ہم نے دیکھا کہ یہ ماتا شہیدہ کا جذبہ صرف انہی کے یہاں پایا جاتا ہے جن کو بچپن سے داستان کربلا نوریوں میں سنائی جاتی ہو۔ اس لیے کہ میدان کربلا میں ہم نے جوش شہادت دیکھا ہے، ہم نے میدان کربلا میں مقام شہادت دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ اس میدان کربلا میں جہاں ایک طرف 75 برس کا سپاہی ہے، اس کے اندر بھی وہی بلبلا پایا جا رہا ہے کہ کسی طرح اپنی جان کا ہدیہ حسین کو پیش کر کے چلے جائیں، اور وہی جذبہ 13 برس کے بچے میں بھی نظر آتا ہے جسے قاسم گل بدن کہا جا رہا ہے۔ جب محضر شہادت میں ایک ایک نام پڑھ کر سرکار سید الشہداء نے سنایا کہ اکبر شہید ہوں گے، عباس قتل ہوں گے، حر کو قتل کیا جائے گا، حبیب اپنی شہادت دیں گے، فہرست تمام ہو گئی، تو تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ قاسم نے ہاتھوں کو جوڑا، میرے مولا محضر شہادت میں آپ نے سب کا تذکرہ کر دیا، کیا قاسم کو مقام شہادت حاصل نہیں ہوگا؟ کیا قاسم نہیں شہید ہوگا؟ امام نے مسکرا کے کہا میرے لال میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، اس لیے کہ تم تو میرے بھائی کی یادگار ہو۔ عزیزوں، مسائب پڑھنے اور سننے کی شے نہیں ہوتے، مسائب محسوس کرنے کی شے ہوتے ہیں۔ عزیزوں، جو آل محمد غیروں کے یتیموں کے لیے اتنے مہربان رہتے ہوں گے، وہ اپنے بھائی حسن کے یتیم کے لیے کتنے مہربان ہوں گے۔ کیسے حسین اجازت دیں کہ قاسم گل بدن شہید ہو جائے؟ اے میرے لال میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جب قاسم نے یہ محسوس کر لیا کہ اب چچا جان مرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو اس انداز کودکی کو اختیار کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے کچھ مانگیں اور آپ ان کو عطا نہ کریں تو پھر وہ اٹھلانا شروع کرتے ہیں، پھر وہ اپنا لڑکپن دکھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بار بار آپ سے کچھ مانگیں، آپ انکار کریں گے تو پھر وہ آپ کی داڑھی کو چومنا شروع کرتے ہیں، آپ کی پیشانی کو چومنا شروع کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کو چومنا شروع کرتے ہیں کہ باپ کو پیار آ جائے اور ضد پوری ہو جائے۔ تاریخ کربلا میں 13 برس کا بچہ کبھی حسین کی ابا کو چوم رہا ہے، کبھی حسین کے ریش مبارک میں داڑھی میں ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی
پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے، کبھی رخساروں کا بوسہ لیتا ہے۔ میرے چچا مجھے اجازت دے دو، اے میرے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، میں اپنے بابا حسن کو سرخرو کر دوں۔ حسین نے دیکھا شوق شہادت اپنے آخری مقام پر ہے، حجت کو تمام کرنے کے لیے کہا میرے لال میں تمہیں اجازت تو دوں گا، مگر مجھے پہلے یہ بتا دو کہ تمہارے نزدیک یہ موت ہے کیسی؟ تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، یہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ عزیزو یہ وہ جواب ہے جو 1,24,000 انبیاء نہ دے سکے، یہ وہ جواب ہے جو قرآن نہ دے سکا۔ قرآن نے یہ تو بتایا کہ ذائقہ موت چکھایا جائے گا، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ یہ 13 برس کا گل بدن ہے، میدان کربلا اپنے معیار طے کر رہا ہے قیامت تک کے لیے۔ اے میرے چچا، الموت عندی احلی من العسل، میرے نزدیک تو یہ موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ عزیزو حق کے اوپر آئے تو موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ 13 برس کا بچہ یہ اعلان کر رہا ہے۔ حسین نے دیکھا معرفت آخری مقام پر ہے، عباس کو بلایا، میرے بھیا عباس آؤ قاسم کو سوار کرے، حسن کی قربانی میدان کربلا میں جانا چاہتی ہے۔ عباس و حسین نے قاسم کو سوار کیا، قاسم گلبدن۔ عزیزو قاسم کے علاوہ جتنے بھی شہداء میدان کارزار میں آتے تھے زرہ پہنتے تھے، بختر بند پہنا کرتے تھے، رکابوں میں پیر ڈالتے تھے، مگر قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ عرب میں اتنے چھوٹے بچے جنگ نہیں کرتے، لہٰذا جنگی سامان بھی ان کے بدن کے اعتبار سے نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا قاسم بغیر کسی زرہ کے گھوڑے پر سوار میدان کارزار میں آئے، حیدری خون کا نذرانہ پیش کیا، سر پہ گرز لگتا ہے، زمین کربلا پہ آنے لگے، اپنے چچا کو آواز دی۔ عزیزو تاریخ کربلا بتاتی ہے حسین قاسم سے پہلے بھی آئے ہیں جنازوں پر، قاسم کے بعد بھی جنازوں پر آئے، مگر آنے کا جیسا انداز قاسم کی میت پر تھا وہ انداز کبھی اور نہیں دیکھا گیا۔ تلوار کو ہاتھوں میں لے کر شکاری باز کی طرح سے خیموں سے نکلے، رن میں پہنچے، مگر جب پہنچے تو قاسم کی روح پرواز کر گئی تھی۔ اپنے دو زانو ہو کر میدان میں بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے لال تمہارا چچا مدد کو تو آیا، مگر اس موقع پر آیا جب کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں تمہاری لاش کے ٹکڑے لے کر جاؤں گا، اما فروا کے حوالے کروں گا۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، میدان کربلا سے خیمے میں لائے، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ اے میرے مولا قاسم آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ کا جسم اطہار زندگی میں پامال ہو گیا ہے نا، مگر میرے مولا کم از کم تمہارا جنازہ حسین گٹھری میں لے کر آ گئے ہیں، تم میدان کربلا کی دھوپ میں نہیں ہو، خیمے میں رکھ دیا گیا ہے نا، مگر آؤ ذرا عصر عاشورا، فاطمہ کا لال اب تمہیں اپنی مدد کے لیے پکارے گا۔ شمر کا کند خنجر، سر و تن میں جدائی، زمین کربلا پہ وہ منظر بھی دیکھا جائے گا جب گھوڑے کی ٹاپیں حسین کے بدن اقدس کو کچلیں گی۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہ ٹاپیں حسین کے جسم پر پڑتی تو پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز ہمارے کانوں میں آتی تھی، کچلا ہوا بدن ہوگا مگر خیمے میں لے جانے والا کوئی نہ تھا۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو رنگین کیا، خیموں میں آیا، اے زینب تیرا بھیا مارا گیا، اب حسین کا انتظار نہ کرنا۔ پنجتن کا خاتمہ ہوا، زمین پر زلزلہ، خیمے کا پردہ اٹھا، نو کے نیزہ پسر حسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمت اللہ۔ 11 محرم کو ایک بیٹے نے دیکھا، باپ کی روندی ہوئی میت ہے، چہرے کا رنگ متغیر، زینب نے اپنے کو ناقے سے گرایا، زین العابدین تو متوجہ ہوئے مگر زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ ایھا النبی صلی علیہ ملیک السماء ھذا الحسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ اے میرے نانا مصطفیٰ آؤ ذرا حسین کو دیکھو، تمہاری نماز پڑھنے فرشتے آئے تھے مگر حسین اپنے خون میں نہایا ہے، جس کی انگلیوں کو کاٹا جا چکا، جس کے بدن کو روندا جا چکا۔ جواب آیا زینب حسین کا امتحان تمام، اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں ہوگی، شرابیوں کا مجمع ہوگا، بلوائیوں کا ہجوم ہوگا۔